ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جنگل کے راستے سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چرواہی کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارا خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ جا، میں تیرے سر میں کنگھی کروں گا۔ تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو میں اسے دھوؤں، تیرے موجے پھٹ گئے ہیں تو میں اسے سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو میں تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں۔ میرے سارے بکریاں تجھ پر قربان، آپ تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے نادان، تو یہ بات کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے بنایا۔ اے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر کہا، تو کافر ہو گیا، خبردار، ایسے بے معنی فضول بکواس بند کر، تیری یہ کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، اے دودھ، لسی، گھی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اس کو تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہا خاموش ہو گیا اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے ذلیل و قدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو نے ایسی بات کہی کہ میرے منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ ایک کہنے کے بعد چرواہے نے سرد آہ کھینچی اور اپنا گریبان تر در کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے آیا ہے؟ ہم نے اپنے مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ الگ رکھی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے لیے اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، ایک میں دریا کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر ہے، ایک کے حق میں نور ہے اور دوسرے کے حق میں نار ہے۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرا ہے۔ اے موسیٰ، ہم نے اس مخلوق کو اسی لیے پیدا نہیں فرمایا کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے، اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان سے ہماری حمد و ثنا کرتا ہے اسے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، مدح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول زبان پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خرد مندوں کا آداب اور ہے اور دلجلوں اور جانہاروں کا آداب اور ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب امیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئی اور بارگاہ الہی میں شرمسار سے اپنے سر جھکا کر معافی مانگی اور اس چرواہے کو ڈھونڈنے لگے۔ جنگل کے کونے کونے چھان ماری لیکن چرواہے کا کوئی پتہ نہ چلا، اس قدر چلے کہ آپ علیہ السلام کی قدم مبارک میں چھالے پڑ گئے، لیکن آپ نے تلاش جاری رکھی۔ آخر آپ علیہ السلام نے چرواہا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے آپ کو دیکھ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ اب یہاں بھی آپ پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ چرواہا، میں تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی ہے، جو تیری جی میں آئی بلا خوف و خطر کہا کر، تجھے کسی ادب قاعدے قانون کی ضرورت نہیں ہے،
تجھے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کی قابل ہی کہاں ہوں کہ کچھ کہوں کہ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال طے ہو چکا ہے، میرا حال بیان کرنے کی قابل نہیں ہے، اور اے میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اے بھی میرا احوال مت جانے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس حکایت سے محاصل نکالتے ہیں کہ اے شخص جو تو حق تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و کال بھی ناقص؟ اے محض اس پروردگار کی رحم و کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔